ایپیسوڈ 16 وار آف لو۔ وہ اسے بمشکل گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ خود بھی کافی زخمی تھی۔ کمر پہ موجود چند گھنٹے پہلے کا زخم دوبارہ سے پڑ چکا تھا اور وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ اگر وہ اب بھی وہاں رک کر دیر کر دی تو پیچھے سے آنے والے ویمپائرز یقیناً اس کا خاتمہ کر دیتے، اور ایبک کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس کے ٹانگوں کے زخم میں پھرتی سے خون لاوے کی طرح بہہ رہا تھا۔ یلدز ہانپتی سانسوں کے ساتھ بمشکل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچ رہی تھی۔ آگے چلتے ہوئے تھوڑا رک کر سانس لینے لگی اور ایبک کو وہیں دیوار کے ساتھ لگایا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ یلدز کا دل دھک سے حلق میں اٹکا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ اگر وہ ان تک پہنچ گئے تھے تو اب بچنے کے چانس نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ جھٹکے سے مڑتی ہوئی پیچھے دیکھنے لگی، لیکن کسی کو نہ پا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ابھی وہ مکمل طور پر طمانینت میں بھی نہ آئی تھی کہ کسی کے آہستہ قدم اور ایک لمبا سایہ گلی کی نکڑ سے وارد ہوا تھا۔ وہ پلک جھپک کر کبھی سائے کو اور کبھی ایبک کی دیوار کے ساتھ لگے جسم پہ بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بستر سے لیٹی ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جولی جو اپنا کام کر رہی تھی اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ کیا بات ہے، تم سو نہیں رہی؟ کیا ہوا؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی تو ہینڈی سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آہستہ آواز میں کہنے کے بعد وہ اپنی منی بیڈ سے اٹھتی ہوئی اونی شال کو اپنے گرد لپیٹ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اس وقت لمبی سی اونی جرسی پہن رکھی تھی جس میں اس کے خد و خال چھپ سے گئے تھے۔ وہ جب واش روم میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ بغیر آرائش کے صاف و شفاف چہرہ کملایا ہوا تھا۔ کمزوری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور خاص کر اس کی گردن پہ ہوتی درد اور سوزش نے تو اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب بھی وہ شیشے کے قریب پہنچ کر شال اتارتے ہوئے اپنی گردن کو بغور دیکھ رہی تھی، جہاں سے ہلکا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اسے کوئی چوٹ لگی ہو یا پھر نشان ہی کیسے لگ گیا تھا، اور وہاں سے اٹھتی درد نے اسے تکلیف سے دچار کر دیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک باہر نہیں آئی تو جولی پریشان سی دروازے تک پہنچ گئی۔ ویسے بھی اس کے مطابق ہینڈی کا رویہ ان دنوں کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہینڈی، تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو ہینڈی ہوش میں آتی بری سوچوں کو پشت پیچھے چھوڑ کر منہ پہ چھینٹے مارنے لگی۔ پھر ٹاول سے چہرہ پونچھ کر باہر آ گئی۔ جولی کو وہ دن بدن کمزور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہینڈی، تم نے خود پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو تمہاری رنگت کیسے زرد ہو رہی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اس سے قریب بیڈ پہ بیٹھ کر سمجھانے لگی، ہینڈی سے سر ہلا کر۔ ہینڈی نے سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ جب سے ڈینیز کے قریب گئی تھی اسے وہ مشکوک لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی حرکتیں اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ کوئی تو گڑبڑ تھی، اور جب سے وہ اسکول آیا تھا اسی دن سے اس کے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تو خوابوں کا معمہ بھی حل نہیں ہوا تھا، اور اب یہ سب۔ ایسا سوچتی آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے قریب نہیں جائے گی، اور نہ ہی اس سے بات کرے گی، کیونکہ اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اسمارٹ تھی مگر صحت مند تھی۔ یوں اچانک بیمار پڑ جانا اور پھر کچھ بھی یاد نہ رہنا، یہ زندہ حقیقت خواب سی لگ رہی تھی، اور یہ خواب اسے وحشت و خوف میں ڈال رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، ابھی نیوز میں نئی خبر چلی ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا پہ ویمپائر آ گئے ہیں، اور میں حیران ہو رہی تھی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا۔ پہلے تو صرف سنی سنائی باتیں تھیں سالوں پرانی، اور اب دوبارہ سے اس طرح کی خبریں پھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جولی اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، اور ہینڈی نہ سمجھی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ یلدز خوف سے بڑھتے سائے کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہیں اس کی وجہ سے ایبک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ لڑ سکتی۔ آہستہ آہستہ سایہ بڑھتا ہوا جب اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آیا تو یلدز کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ ساتھ پڑا ایبک کرہ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ بھائی، وہ چیخ کر روتے ہوئے ڈینیز کی طرف بڑھی تھی، اور ڈینیز بے یقین سا وہیں رک چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں یہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تو بس ایک اندازے کے مطابق اس معاملے کی چھان بین کرنا چاہتا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ دماغ میں سوچی بات یوں سچ نکل آئے گی۔ یلدز بھاگ کر اس کی طرف بڑھی تھی، اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈینیز تب ہوش میں آیا جب وہ اس کے سینے پر سر رکھے روئی تھی۔ وہ ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساکت پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، پھر وہ لب دانتوں میں دبائے اپنے اشکوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر کار اس کی بہن سے مل چکی تھی۔ وہ اس سرپرائز پہ حیران تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ جلدی سے اپنے بازو اس کے گرد باندھ گیا۔
تبھی یلدز درد سے سسکی۔ ڈینیز جلدی سے پیچھے ہوئے، اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ یلدز تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ جو میں نے نیوز میں سنا کیا وہ سچ ہے؟ اور ویمپائرز تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ تم ٹھیک تو ہونا؟ وہ چاروں طرف اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یلدز روتے ہوئے اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ آہستہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی، لیکن ڈینیز کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ تبھی اسے اپنے ہاتھوں پہ نمی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اسے اپنے سامنے کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگا جس پہ خون لگا ہوا تھا۔ یلدز کیا ہوا ہے اور یہ سب کیا ہے؟ وہ اس سے بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جس بہن کو انہوں نے کبھی پھول سے بھی نہیں مارا تھا اب وہ یوں زخمی پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا بیت چکا تھا۔ یلدز نے اپنی نم آنکھوں سے بھائی کے چہرے پر موجود پریشانی دیکھی تھی۔ تبھی وہ سر جھکائے ان کو رفتہ رفتہ بتانے لگی۔ ڈینیز زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پروفیسر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یلدز اس کی بہن تھی اور معصوم تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود اس پروفیسر نے اس پہ جانی وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مٹھیاں پیچ کر خود پہ ضبط کرنے لگا۔ اپنی سزا کو تو وہ خاموشی سے برداشت کر گیا تھا، مگر وہ اپنی بہن کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کوئی بھی موت تو دور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اب تم میرے پاس آ گئی ہو، محفوظ ہو۔ میں جلد ہی مام ڈیڈ سے رابطہ کرتا ہوں۔ پروفیسر اگر تمہیں مارنے کی کوشش کی تو ہم سب ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ڈینیز نے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا تھا جو تکلیف میں ہونے کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ چلو جلدی سے نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک دوبارہ پہنچ جائیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی تم میرے پاس رہو گی، چلو آؤ۔ وہ اسے کھینچ کر ساتھ لے جانے لگا، لیکن یلدز اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اس کے ہاتھ روکنے پہ ڈینیز نے مڑ کر ناسمجھی سے اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ فی الحال وہ یلدز کے پیچھے ٹیک لگائے ایبک کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ تو یلدز کو دیکھ کر ہی خوشی سے پھولے سما رہا تھا۔ بھائی، یلدز جھجک کر اپنے پیچھے دیکھنے لگی۔ ڈینیز کے مسکراتے لب اس کی نظروں کے زاویے کو دیکھ کر اس تک رک گئے۔ وہ اس کا وہم نہیں بلکہ وہی تھا، وہی ظالم جس نے اس کی بہن کو اس سے چھین لیا تھا۔ ڈینیز کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی، لبہ پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ سرخ آنکھ کے لیے ایبک کو گھورتا یلدز کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ یلدز نے خوف سے اپنے بھائی کے پتھریلے تاثرات کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ مزید کوئی لڑائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، خاص کر ایبک اور ڈینیز کی۔ نہیں بھائی، وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ڈینیز نے نہایت غصے سے اس کی حرکت برداشت کی تھی، پھر تیش میں اسے پیچھے ہٹاتا ایبک پہ پل پڑا تھا۔ وہ غضب سے سفید چہرے پہ نسیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر غصے سے تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ایبک کی شرٹ کے کالر کو پکڑے اس کے غنود کے لیے وجود کو جھٹکا دے گیا۔ ایبک نے اچانک اپنے اوپر پڑنے والی آفت پہ آنکھیں ہلکی سی واہ کی تھیں اور ناسمجھی سے سامنے موجود وحشت لیے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کمینے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی موت تو میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے، سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بہن کو اغوا کرنے اور اس نوبت تک پہنچانے میں سارا اس کا قصور ہے۔ وہ غصے سے غراتے ہوئے اس پہ اپنے وار کرنے لگا۔ تبھی یلدز روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی بھاگ کر ان تک گئی تھی اور بڑی مشکل سے ڈینیز کے ہاتھوں کو روکا تھا جو ایبک پہ برسنے لگے تھے۔ ایبک کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات تھے۔ وہ خاموش تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور اسے ٹھیک طرح سے ہوش بھی نہیں آیا تھا۔ بھائی، اسے کچھ مت کریں پلیز، اسے چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ آج میں زندہ ہوں تو اس کی وجہ سے۔ پلیز بھائی، بات کو سمجھیں۔ یلدز چیختے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈینیز لب بھیج کر ایبک کی حالت پہ ایک نظر ڈالی تھی، پھر غصے سے پیچھے ہٹا۔ بھائی پلیز اپنا غصہ ختم کر دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن آگے کا سوچیں پلیز۔ ایبک کو ساتھ لے کر چلتے، وہ بہت زخمی ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کی بے چینی لیے آواز پہ اور پریشانی سے روتے چہرے کو ڈینیز نے بغور دیکھا تھا اور پھر سختی سے اپنے لبوں کو کاٹا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس کی بہن خود زخمی تھی، مگر اسے اپنی پرواہ کے بجائے ایبک کی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ یلدز، میں صرف تمہاری وجہ سے اسے بخش رہا ہوں، مگر میں مزید اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پتہ نہیں یلدز کی آنکھوں میں کیا دیکھ کر ایبک کو وہ مزید مارنے سے رک گیا تھا، مگر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کا دشمن تھا۔ بھائی بات کو سمجھیں، رک جائیں ایبک کی اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ میری وجہ سے ہی اس حالت کو پہنچا ہے۔ پلیز اس کے زخم پہ مرہم رکھنا ضروری ہے، ایسا مت کریں۔ یلدز اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اسے روک رہی تھی، منا رہی تھی، لیکن ڈینیز پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں، لیکن اگر ایبک نہیں جائے گا تو میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایک دم رکی، سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ ڈینیز کے قدم اس کی آواز پہ یک دم ساخت ہوئے تھے۔ اسے لگا
ایبک نے اس کی بہن پہ کوئی جادو کر دیا ہے۔ یلدز تم پاگل ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ ڈینیز نے لب بیچ کر بمشکل اس کا رویہ برداشت کیا۔ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یلدز اس کے اپنے چہرے کو بے تاثر رکھا۔ بھائی یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی بات پہ ڈینیز کو انتہائی غصہ آیا تھا۔ اس وقت یلدز ایبک کے ساتھ ڈینیز کے ہاسٹل میں تھی۔ آخر اس کا بھائی مجبور ہو کر اس کو ساتھ لے آیا تھا اور اب یلدز کے زخم پہ پٹی کرنے کے بعد بے نیاز سا صوفے پر پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے زخموں پہ کبھی بھی مرہم نہیں رکھے گا۔ یلدز کو ڈینیز کا رویہ کافی سنگ دل لگا تھا۔ وہ چھپ چھپاتے کسی کو خبر دیے بغیر ان کو لے کر آ گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کو سلانا کون سا مشکل کام تھا، لیکن اہم بات یہ تھی کہ کب تک وہ یوں ہی اس کے پاس چھپ کر رہتے۔ اگلا قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ ڈینیز کے پاس بمشکل ایک کمرہ تھا، جس کے ساتھ لاؤنج اور چھوٹا سا اسٹڈی روم۔ اس کا اپارٹمنٹ کافی چھوٹا تھا، لیکن گزارا تو کرنا ہی تھا نا۔ ایبک اس وقت ڈینیز کے اکلوتے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور یلدز نے اس کی پٹی کر دی تھی۔ ڈینیز لاؤنج میں موجود 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر یلدز اپنا کام نپٹا کر جب باہر آئی تو ڈینیز خود کو یہ کہنے سے روک نہ سکا، یلدز تم جتنی جلدی ہو سکے اسے چھٹکارا حاصل کرو۔ اب تم ہمیں مل گئی ہو، مام ڈیڈ اب تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہیں گے۔ کوشش کرو اس کے ہوش میں آتے ہی اس سے بات کر کے اس سب معاملے کو حل کرو۔ یلدز ڈینیز کی بات پہ دھک دھک کرتے دل سے سن سی کھڑی رہ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے بھائی اور والدین کے پاس لوٹنے کے بعد اسے ایبک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب ایک لمحے میں اس پہ اترتی اس حقیقت نے اس کا سانس حلق میں اٹکا دیا تھا۔ وہ دنگ سی رہ گئی۔ اچھا بھائی، آپ اس طرح کریں کہ آپ اس وقت ایبک کے پاس رک جائیں اور میں اسٹڈی روم میں ریسٹ کر لوں گی۔ اس کے سوال کے الٹے جواب سے ڈینیز نے اسے گھورا تو وہ نگاہ چرا گئی۔ وہ اس بھنور میں پھنس چکی تھی، اپنے بھائی کی سنتی یا خاموش دل کی۔ ایک زوردار تھپڑ کمانڈر کے منہ پہ پڑا تو وہ اڑتے ہوئے عدالتی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر نیچے گرا تھا اور درد کی ٹیس اس کے وجود سے اٹھی تھی۔ کتنے کاہل ہو تم لوگ! میں کیا بکواس کی تھی؟ یلدز کو مار کر ہی واپس آنا اور اب تم کہہ رہے ہو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تم سب کی عقل گھاس چرنے گئی تھی، 2 لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پروفیسر انتہائی طیش میں آ چکا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سن کر بھپڑ چکا تھا کہ یلدز کو لگنے والا تیر نشانے سے چوک گیا تھا اور پھر بچ جانے کے باوجود وہ اس کے گھر جا کر بھی اسے مار نہ سکے۔ تف تھی ان لوگوں پر۔ سر، ہم لوگ انہیں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی وہ مل جائیں گے، آپ پریشان مت ہوں، کمانڈر کراہتے ہوئے دوبارہ اٹھ کر سر جھکا کر بولا تھا تو اسے پروفیسر کی قہر بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ تم سب کب ڈھونڈو گے انہیں، جب ان کے 7 نسلوں کی پیدائش ہو چکی ہوگی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تم سب اتنے کاہل ہو تو اپنی اس ٹیم میں کبھی شامل نہ کرتا۔ لعنت ہے تمہاری ان طاقتوں پر۔ وہ انتہائی غصے سے گرج رہا تھا۔ باقی کمانڈر خوف سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ نینی بھی پہلی دفعہ انہیں اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ہیس نے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کو کھلے دیکھا تھا تو گھبرا کر اندر گھسا، مگر کسی کا نام و نشان نہ پا کر پریشان ہو اٹھا۔ اس کا دوست، اس کا سردار ایبک کہاں چلا گیا تھا؟ وہ اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ مل نہیں رہا تھا۔ ہیس کو اب پریشانی نے گھیر لیا۔ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ تبھی اس کی جیب میں واحد فون بجنے لگا جو اسے خاص طور پر ایبک نے دیا تھا تاکہ کہ زمین پہ اترتے ہی وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ ایبک، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ کہاں ہو تم؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تبھی ایبک کی بھاری آواز پہ وہ چونک گیا۔ اس وقت جو لوکیشن بھیج رہا ہوں اس تک پہنچو، جلدی، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایبک کی آواز میں ہلکی سی سرگوشی تھی اور وہ اٹک کر بول رہا تھا۔ ہیس کو اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر شک گزرا۔ لازماً کوئی مسئلہ تھا تو وہ جلدی سے وہاں سے نکلا۔ اس کا رخ بھیجی گئی لوکیشن کی جانب تھا۔ ساری رات ایبک کی بے ہوشی میں گزری تھی اور اب وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ یلدز کا زخم بڑھ چکا تھا لیکن ایبک کو کم از کم مزید 1-2 دن کی ضرورت تھی تاکہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکے۔ معمولی چوٹیں تو جلد بڑھ جاتی تھیں لیکن کسی خاص قسم سے ہتھیار لگنے والی چوٹ، ان کو کم از کم 1 یا 2 دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یلدز مختلف دوائیاں اور اس کے کھانے پینے کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ فریش لگ رہی تھی۔ ایبک کو کافی دیر بعد اس کے چہرے پہ خوشی کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ شاید اپنوں سے مل کر انسان یوں ہی خوش محسوس کرتا ہے۔ ایبک کو زیادہ تو نہیں، بس تھوڑا سا یاد تھا کہ کیسے ڈینیز انہیں گھر تک لایا تھا۔ اٹھو جلدی سے اور کچھ کھاؤ پیو تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے بھائی ابھی اسکول گئے ہیں، انہیں بھی کوئی اچھا کام نہیں ملا، یہاں بیٹھ کر انسانوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مجھے تو سن کر ہی اتنی ہنسی آئی۔ وہ کھنکتی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ ایبک خاموشی سے اس کا انداز نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بستر پہ تھا اور یلدز اس کی سائڈ پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کل کا دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔
شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، ورنہ پروفیسر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن ایبک، اب آگے کیا ہوگا؟ ہم کب تک یوں اس سے چھپ کر رہیں گے؟ وہ پھر سے بولی، مگر اب اس کی آواز میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ایبک نے گہری سانس دے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اپنے والدین سے رابطہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کو اس معاملے کا بتا سکے اور اپنی آرمی کے ذریعے مدد لے سکے۔ فی الحال وہ یلدز کو خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ ایبک کی سبز آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ ویسے اس سب کا حل میں نکالوں گا، لیکن تم یہ بتاؤ تمہارا بھائی کیسے رضامند ہو گیا؟ میں زندہ سلامت ہوں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے۔ ایبک آنکھ دبا کر اسے چھیڑتا مسکرانے لگا۔ یلدز نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تھا۔ آپ کیا میرے بھائی کو جلاد سمجھ بیٹھے تھے؟ وہ اتنے اچھے ہیں، وہ کسی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ویسے آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، میری وجہ سے بھائی نے آپ کو بخش دیا۔ یلدز آنکھیں گھماتی ہوئی اترا کر بولی تھی۔ ایبک کو اس کے یوں چھوٹے چھوٹے میٹھے طنز بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی بے تکلفی پسند آ رہی تھی۔ ویسے مجھے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بس تمہارے بھائی سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں تمہارے قریب کیسے آ سکوں گا؟ ایبک کی بھاری سرگوشی نے یلدز کے چہرے کو لال کر دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، لیکن ایبک نے اس کے ہونٹوں کی ہلکی سی چند پل کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ یلدز گھبرا کر ایبک کو دیکھنے لگی، جو آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایبک، بھائی نے تو شام کے قریب آنا تھا، ابھی تو صبح کا وقت ہے۔ کون آیا ہے اس وقت؟ بھائی نے تو کسی کو بھی بتایا نہیں۔ یلدز گھبرائی ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حیات آیا ہوگا، وہ اس طرح کی شیطانیاں کرتا رہتا ہے۔ جاؤ تم دروازہ کھولو۔ اس کے کہنے پر یلدز سکون کا سانس دے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پہ چمگادڑ کی صورت حیض تیزی سے اندر گھسا تھا۔ یلدز نے حیرانگی سے اس کے طور طریقے دیکھے، پھر جھٹ سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹی۔ حیض جلدی سے انسانی روپ میں آتا اندر کی طرف بڑھا اور ایبک کی نازک حالت پہ سکتے میں آ گیا۔ تقریباً اس کے پورے جسم پہ سفید پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ سر، یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ سکتے میں بھاگ کر اس تک پہنچا تھا، لیکن ایبک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح اپنے کام میں مگن رہا۔ یلدز اندر آ کر اسے دیکھ کر سمجھ گئی، پھر آہستہ سے اس کو تمام وقوع پذیر ہوئے واقعات سے آگاہ کرنے لگی۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں پروفیسر کے عدالتی معاملات میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے اس سب کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ پشیمان انداز دیا ایبک سے مخاطب ہوا۔ ایبک نے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی۔ جب اسے اس کی ضرورت تھی تب وہ غائب ہو چکا تھا۔ ایبک پلیز اب یوں ناراض مت ہو میرے دوست۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بے چارگی سے بولا تو ایبک نے اپنی نظریں اس پہ جمائی تھیں۔ تم آئس لینڈ کی طرف جاؤ اور ڈیڈ کو میرا یہ پیغام دے دینا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لپٹا ہوا خط تھا جو نہ جانے کب اس نے لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ حیض کو دیکھنے لگا۔ حیض کو مزید پشیمانی نے گھیر لیا کہ وہ اس کی بات کا جواب دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ یلدز نے حیض کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے باہر آنے کا اشارہ دیا، پھر اسے ایبک کے حالات کے متعلق بتانے لگی۔ کل بڑی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں، اگر بھائی نہ ہوتے تو ہم کب کے شاید ختم ہو چکے ہوتے۔ خیر اب برا وقت گزر چکا ہے۔ ایبک تمہارے جواب نہ دینے پہ پریشان تھا۔ آپ کچھ دن غصے میں رہے گا، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ حیات کو سمجھانے لگی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈینیز اپنی زہر زدہ شخصیت لیے جب کلاس میں داخل ہوا تھا تو سب کی نگاہوں کی تپش سے بخوبی محسوس ہو رہی تھی خود پر، اور وہ اپنی وجاہت کے سحر سے بخوبی آشنا تھا، اس لیے بے نیاز سا بنا رہا۔ سب کی نگاہوں نے اس کو پرکھا تھا سوائے اس ایک کے، اور وہ تھی ہینڈی، جو جب سے وہ کلاس میں آیا تھا ہینڈی نے ایک نگاہ غلط بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ لڑکیوں کی آہوں اور سرگوشیوں پہ اس نے پھر سے سنا تھا، لیکن اس کے کان محض اس خاص لڑکی کی طرف تھے جو خاموش تھی۔ ڈینیز کو اس کی خاموشی ذرا بھی نہیں بھائی تھی، اور اب اسے بلا وجہ اس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہ جھانک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت سے راز اسے بتا دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ خود میں بے چینی محسوس ہوئی تھی، عجیب سی بے قراری۔ ہینڈی جب سے اس کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا تب سے نظریں جھکائے ہوئے تھی اور اس کی طرف دیکھنے سے خوف زدہ تھی، کہیں وہ پھر سے اس کی طرف کھینچتی نہ چلی جائے، اور وہ اپنی اس بے بسی سے پریشان تھی۔ وہ مزید اس سے واقف نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کلاس کے سارے کام آہستہ آہستہ ہو رہے تھے۔ ڈینیز نے سب کو سمجھایا بھی اور ٹیسٹ بھی لیا۔ ہینڈی کے نمبر فل آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ وہ سنجیدہ تھی اور اس کے چہرے کی شادابی کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے کیسے سست سی ہو گئی ہے۔ اب میں اسے پریشان رہنے نہیں دوں گا، اسے ہر خوشی دوں گا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، یہ اداسی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ سوچیں طرح طرح کی دماغ پہ سوار ہو رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ کلاس کی حیران نظروں کو بھی محسوس نہ کر سکا۔ ہینڈی دیکھو، سر تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے ٹھوکا لگا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔
ہینڈی کے ننھے گلابی اور سفید ہاتھ نوٹ بک پہ لرزے تھے۔ وہ اپنی پلکیں جھپک کر خود کو پرسکون کرنے لگی، لیکن اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ گالوں پہ اس کے خیال سے ہی سرخی چھانے لگی۔ کسی کی نگاہ اس کی کھوج میں ہے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کو اگنور کر سکے، لیکن پاس بیٹھی اینا نے اس کی خاموش دل پہ تیل جھڑک کر آنکھ لگائی تھی۔ ہینڈی نے جھٹ سے نظروں کا زاویہ گھمایا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ڈینیس کلاس کے بیرونی مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی چہرے پہ اچانک مایوسی پھیلی تھی۔ ڈینیس جو آرام سے اس کے ایک ایک نقش کو گھور رہا تھا، اس کی نیلی آنکھوں پہ نئے ڈیزائن کے آئی گلاسز لگی ہوئی تھی اور ننھی ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ گلابی ہونٹ سنجیدگی کا تاثر دیے آپس میں پیوست تھے۔ وہ آج اسے کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں نا، جو شخص جتنا دور ہونے لگے اتنا ہی شخص سے اہمیت بڑھنے لگتی ہے۔ ڈینیس کو بھی ہینڈی یوں ہی اب اچھی لگنے لگی تھی، لیکن جب اس نے اینا کی سرگوشی سنی تو تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ کلاس کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ اب وہ خود پہ لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری آنکھوں کا وہم ہے۔ ہینڈی نے جب اسے باہر دیکھتے دیکھا تو اینا کو گھوری سے نوازا۔ وہ خود اب جز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دور بیٹھے ڈینیس کے لبوں کے کونے آہستہ سے اوپر اٹھے تھے۔ یہ ایک لمحے کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد آئس لینڈ کے بادشاہ کے چہرے پہ غصے کا تاثر تھا، جبکہ ایبک کی ماں روتے ہوئے انہیں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ سننے سے قاصر تھے۔ انتہائی غصے نے ان کے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ وہ گھٹیا پروفیسر، اس کی اتنی جرأت کہ وہ ان کے بیٹے کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ تل ملا کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے اب کوئی سخت قدم اٹھانا تھا۔ وہ کوئی عام سے ویمپائر یا ولف نہیں تھے جن سے پروفیسر پنگا لے کر بچ جاتا۔ وہ بادشاہ تھے اور حکم چلانا ان کے خون میں شامل تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے پروفیسر شروع سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں کی چالاکی مجھے پہلے ہی وارن کر چکی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھیے کیسے وہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ایبک کی ماں روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی۔ حیض نے لب بھیج لیے۔ اس کی والدہ کو جب سے ایبک کے خط اور حیض کی بات سنی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا اور آئس لینڈ کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ تو اس پروفیسر کی ہمت پہ دنگ رہ گئی تھی۔ ایبک کے والد کو حیض کا پتہ تھا۔ وہ دوست رہ چکے تھے اور انہوں نے کافی دفعہ اسے ایبک کے ساتھ دیکھا تھا۔ انہیں حیض کی بات پہ مکمل یقین تھا۔ یقیناً ان کے بیٹے پہ حملہ کیا گیا تھا، اور حیض نے اس کی پٹیوں میں جکڑے وجود کے بارے میں بھی بتایا، جسے سن کر وہ مزید غصے میں اور ساتھ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو چکے تھے۔ پروفیسر نے ایبک کو اس کھیل میں شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنی آرمی کو تیار کرواتا ہوں۔ اب تو پروفیسر مر کر ہی رہے گا۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے ایبک کے لیے خطرناک ہوگا۔ پروفیسر نے ہم سے وعدہ خلافی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے ایبک کے خط کو بغور پڑھا تھا، جس میں اسے صاف لکھا تھا کہ وہ یلدز کو بچانے کے لیے خود بھی مر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کی مدد کریں اور پروفیسر کو ٹھکانے لگائیں۔ اس مختصر خط میں ہی وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ گئے تھے۔ ان کا بیٹا یلدز کا ساتھ چاہتا تھا، اور وہ جب اتنا بڑا قدم اٹھا کر خود موت کے منہ میں جا سکتا تھا تو آگے بھی وہ ایسا ہی کرتا۔ انہیں اب یلدز کا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا فیصلہ کرنا تھا، اس کی مدد کرنی تھی۔ اب انہیں یلدز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں بس اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنی تھی۔ ویسے بھی آئس لینڈ سے اس کی جدائی نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی فوج کو تیار ہونے کا پیغام بھجوا دیا تھا۔ کلاس سے فارغ ہونے کے بعد سب کمپٹیشن کی تیاریوں کے لیے آڈیٹوریم چلے گئے تو لیزا کلاس میں بیٹھی ہینڈی تک آئی۔ ہینڈی، تم کیسی ہو؟ میں اور ایمبرے کب سے تمہاری طبیعت پوچھنا چاہتے تھے، لیکن سر کی وجہ سے پوچھ نہ سکے۔ بتاؤ کیسی ہو اب؟ لیزا نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہینڈی نے بیگ بند کرتے ہوئے اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں اب، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اچھا تو چلو اٹھو، پھر پریکٹس کرنے نہیں جانا؟ کیا ساری کلاس تو چلی گئی ہے؟ تم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ لیزا کی بات پہ ہینڈی نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں تو بنا بنایا ایمبرے مل گیا تھا۔ اب مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اس کی روٹھی آواز پہ لیزا کہہ بے ساختہ تھا۔ اوہو اس کو چھوڑو، وہ تو بدھو ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا۔ میں نے تو بس انجوائمنٹ کے لیے حصہ لیا ہے، لیکن تمہیں بھی تو بیٹھے بٹھائے اتنے پیارے سر مل گئے ہیں۔ اب اٹھو چلو چلتے ہیں، وہ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ لیزا کی بات پہ ہینڈی نے بے ساختہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے لیزا کے الفاظ سن رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہینڈی نے دوبارہ اس سے وضاحت مانگی۔ ارے بدھو، خود ہی تو کہا تھا کہ سر کے ساتھ حصہ لوں گی۔ اب تمہارا نام 2 دفعہ پکارا جا چکا تھا، لیکن تم آئے ہی نہیں، تو مجھے سر نے بھیجا ہے تمہیں بلانے کے لیے۔ لیزا کی بات جو وہ سنتی جا رہی تھی، خوش ہونے کے بجائے اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ابھی آج کے دن ہی تو اس نے اس سے دور رہنا شروع کرنا تھا، پھر آج ہی یہ سب ہو گیا۔ میرا اور ڈینیس کا نام کس نے لکھوا دیا؟ وہ سوچ رہی تھی، تبھی بعد میں اس کا ذہن کام کرنا شروع کیا۔ اوہ، مجھ سے پوچھے بغیر ہی نام لکھوا دیا، جبکہ اب میں اس کمپٹیشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی بغیر مجھے بتائے میرا نام نوٹ کروانے کی؟
اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ لیزا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ننھے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ویسے ہینڈی، جب تم بے ہوش ہوئی تھی تب سر کا رویہ کافی عجیب تھا۔ ان کی شخصیت بہت سحر انگیز ہے، لیکن اس سحر میں تھوڑا سا خوف بھی شامل ہے۔ پتہ نہیں یہ میں نے محسوس کیا ہے یا تم نے بھی کیا ہے۔ ویسے میں تو مشورہ دوں گی سر سے دوری پہ ہی رہو، مجھے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی۔ لیسا کی بات پہ ہینڈی کہہ نہ سکی کہ وہ اس سحر اور اس خوف سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ لیزا، تم جا کر سر کو منع کر دو، میں نہیں حصہ لوں گی۔ اس کی سپاٹ آواز پہ لیزا قدرے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس بات کے لیے وہ کتنے دنوں سے جنون لیے گھوم رہی تھی اور اب اچانک پیچھے ہٹ رہی تھی۔ یار ایسا مت کرو، اب سر کی انسلٹ ہو جانی ہے۔ اب اس کام کو پورا کر لو، آگے احتیاط سے کام لینا۔ لیزا کی بات کرنے کے باوجود ہینڈی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے انکاری تھی۔